رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے خلیفہ اور امت مسلمہ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر تمام محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اشرف الانبیاء کے 12 خلفاء کا ذکر ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، نہ 11 نہ 13 نہ 14 نہ 15 نہ 4 نہ 5، 12 خلفاء کا ذکر ہے بخاری میں بھی، مسلم میں بھی اور باقی دیگر کتب صحیحہ میں بھی، اور اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12ویں خلیفہ ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اور وہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہما کی نسل سے ہوں گے۔ اب اگر سوال کیا جائے تو اس میں تو شک نہیں کہ جس طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے سابقہ کتب میں اشرف الانبیاء اور ان کے وارثوں اور دیگر بعض موضوعات کو تحریف ہونے کے بعد بھی محفوظ رکھا، بالکل اسی طریقے سے اشرف الانبیاء کے بعد بلکہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں جو ایک منافقین کی بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی بغاوت کے طوفان میں ختم کر دیا اشرف الانبیاء کے پورے خاندان کو، اور یہ بغاوت کا سلسلہ منافقین کا اشرف الانبیاء کی زندگی سے تھا۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بار بار اشرف الانبیاء کی اور مسلمانوں کی توجہ دلائی منافقین اور آخر زمانے کا جو سورہ ہے سورہ توبہ، اس میں خصوصاً توجہ دلائی، ایک جانب سورہ منافقون نازل ہوا تو دوسری جانب سورہ توبہ میں توجہ دلائی، اور جو آخر زمانے کا سورہ ہے مکے کا نہیں ہے، مدینے میں بھی اوائل زمانے کا نہیں ہے، آخر زمانے، ممن حولکم من الاعراب منافقون، کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں، یہ جو دیہاتی ہیں، یہ منافق ہے، ممن حولکم من الاعراب منافقون، کہ تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہیں۔ اب یہ اتنا جو اہتمام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو خبر دی جا رہی ہے، تو کسی ایک آدھ سادے سے عرب بدو کے بارے میں نہیں دی جا رہی ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ جب بھی لوگ یہ والا موضوع لائیں کہ اصحاب قرآنی شخصیات ہیں، آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ تاریخ میں تو ان کا کردار واضح ہو گیا، اب یہ ایک راگ الاپنا شروع کیا ہے ناصبیوں نے کہ اصحاب کو روایات سے نہیں پہچانا جا سکتا، وہ قرآنی شخصیات ہیں، تو کہا جائے گا آخر زمانے کے سوروں میں یہ ہے سورہ توبہ ہے، اور اس کی آیات میں سے کیا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ تمہارے ارد گرد ہے مسلمانوں جو اعراب ہیں، جو بدو ہیں، ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اب اہل مدینہ کی سپر کوالٹی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک پالیسی کا حصہ ہے جس میں ہم شیعہ بھی بیوقوف بن چکے ہیں، اہل کوفہ، بات ہوگی قرآن میں اہل کوفہ کی مذمت ہے یا اہل مدینہ کی مذمت؟ امام حسین کو اہل کوفہ نے دھوکہ دیا، ہاں، مولا علی کو کس نے دھوکہ دیا؟ پہلے اہل مدینہ نے دیا۔ یہ جو فوجیں نکلی مولا امیر المومنین کے خلاف کہاں سے نکلی؟ اہل مدینہ سے نکلی۔ تیسرے خلیفہ کو کس نے مارا؟ اہل مدینہ نے مارا۔ جناب سیدہ گھر کا محاصرہ کس نے کیا؟ اہل مدینہ نے کیا۔ قرآن مجید میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو سادے سودے نہیں ہیں، سپر کلاس قسم کے مخالف ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت کے خلاف بلکہ اشرف الانبیاء کے خلاف یہ بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ اس کو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں، توجہ دلانے کا ہدف یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اشرف الانبیاء اور ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا، اور سننے والوں کے جذبات کو ابھارا جائے کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کی نبی کی آل کا ذکر آپ لوگ نہیں کرتے، نبی کی آل سے دین بھی آپ نہیں لیتے، اپنے نبی کی آل کے ناموں پر بھی اپنے نام نہیں رکھتے، اپنے نبی کے آل کے ذکر کو بھی نہیں کرتے،
اور آپ جن کو کافر اور رافضی کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے نبی کی آل کا نام وہ رکھتے ہیں، ذکر وہ کرتے ہیں، مجلس وہ کرتے ہیں، جشن وہ مناتے ہیں، ان کی تعلیمات کا وہ ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے نبی کی آل کے ذکر کرنے والوں پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک بغاوت تھی۔ اب ہم نہیں کہتے بعض فرقوں کا نام لیتے، یاد رکھیں کہ یہ جو بعض اسلامی فرقے نظر آ رہے ہیں یہ فرقے یا مذہب نہیں ہیں، آج گو کہ ان کو مذہب کہا جاتا ہے، در حقیقت یہ باغیوں کا ایک کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا سلسلہ شروع کیا ان کی زندگی میں، ان کی مخالفت کرتے تھے، کبھی صلح حدیبیہ میں کبھی کہیں، اور جو ان کی مخالفت کا جلوہ نظر آیا وہ کہاں پہ نظر آیا جو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ جب اشرف الانبیاء نے قلم و دعوات مانگا تو ان کے لیے کیا کہا گیا؟ حجر و ہذیان و بکواس۔ صحیح بخاری کی ترجمے میں کیا ہے ترجمہ جو ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں؟ کیوں؟ کہ ہماری قوم کے ہر فرد کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ اشرف الانبیاء کے لیے کیا ترجمہ کیا صحیح بخاری میں؟ معاذ اللہ برار ہے۔ تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ بغاوت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اب جو لوگ اس وقت مذہب کے نام سے سامنے نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیں دین واقعی قرآن و اہل بیت، اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس دین سے نکلے ہوئے ہیں، سمجھیں بظاہر مسلمان ہیں لیکن ہم نہیں نکلے کسی سے، وہ نکلے ہیں قرآن سے اور اہل بیت سے۔ اب یہ مجبوری ہے کہ جی ان کو کہا جاتا ہے جی فلانے بزرگ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر مسیلمہ کذاب کی پارٹی زندہ ہوتی تو آج اس کو بھی رضی اللہ کہا جا رہا، اور ہفتہ وحدت میں ہم مسیلمہ کذاب والوں کو بھی بلا رہے ہوتے۔ تو اگر مسیلمہ کذاب نے کچھ دعویٰ کیا اللہ کے رسول کے قول کے خلاف، تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول کے قول کے خلاف دعویٰ کیا۔ کب؟ کہ جب اشرف الانبیاء نے فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور مولا امیر المومنین کے دفاع میں اسی زمانے سے لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا، خصوصاً کس کا؟ کہ جس کا ہر شیعہ کو علم ہونا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے، جناب حضرت مالک ابن نویرہ صلوات اللہ وسلام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ۔ کس جرم میں؟ کہ انہوں نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ انہوں نے غدیر میں سنا تھا مولا امیر المومنین کا اعلان ہوا ہے، یہ کہاں سے؟ جناب ابوبکر کی جانب سے خالد بن ولید آ گیا تو انہوں نے کہا نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ نہیں دوں گا سے کیا مراد؟ کہ جو آپ کی تھی سب کی انہوں نے واپس کر دی کہ میں نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ جو زکوٰۃ جمع کرتا ہے اس پہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ مجھ سے کہیں کہ یہ خمس آپ فلانے مرجع تک پہنچا دیں، اور وہ خمس میں وہاں تک نہ پہنچاؤں کسی اور کو دے دوں تو پھر میں مخروض ہو جاؤں گا۔ اب اگر راستے میں مجھے خطرہ ہو یا کوئی اور پرابلم ہو یا مجھے پتہ چل جائے کہ جی عراق کے حالات خراب ہیں تو میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ پھر کہوں گا بابا یہ اپنی امانتیں رکھیں، میں نہیں پہنچ سکتا مثلا ایران یا عراق تک۔ مالک ابن نویرہ مانع زکوٰۃ نہیں تھے، یہ جو مانع زکوٰۃ کا ایک شوشہ اٹھایا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کو قتل کیا خلیفہ اول نے، در حقیقت یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کو بے عنوان خلیفہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، نہ یہ کہ وہ زکوٰۃ کے خلاف تھے۔ تو یہاں سے ایک طوفان شروع ہوا رسول آل رسول کے خلاف، اور یہ جو بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اس طرح سسٹمیٹیکلی چلنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس طوفان میں کچھ لوگ تھے جو اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، اہل بیت کا دفاع کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں آخر عمر تک اور ہماری آنے والے ہم سب کے آنے والی نسلوں کو کہ جو یہاں ہیں اور ان کے علاوہ جتنے مومنین ہیں ان سب کی نسلوں کو اہل بیت کے دفاع کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت گزاروں اور مدد گزاروں میں شامل فرمائے، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد آل محمد تو جب بھی میں ممبر پہ پانی پیتا ہوں بوٹل سے تو ایک موضوع میرے ذہن میں آتا ہے کہ کلچر بدلتے ہیں اور وہ پھر ایکسیپٹیبل بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا خود ہمیں یاد ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے اس طرح سے بوٹل سے پانی پینا کوئی اتنا ڈیسنٹ کام نہیں تصور کیا جاتا تھا، اور اگر پیتا بھی تھا تو ذرا سا ہٹ کے پیچھے جا کے چھپ کے یا ایسے کر کے تھوڑا سا اس کو المینر سمجھا جاتا تھا۔ ممبر پر اصل تصور، لیکن آپ دیکھیں جب سے یہ وائرل انفیکشنز وغیرہ شروع ہوئے ہیں تو اب یہ چیز زیادہ ایکسیپٹیبل ہے بنسبت اس کے کہ کوئی رکھا ہوا گلاس یا کسی اور کا گلاس استعمال کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں کلچر کا بدلنا۔ اور اسی طرح سے شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب کہا جاتا ہے نا ہاں یہ چیز حرام تھی اس وقت اور پھر یہ ایسا ہو گیا، تو در حقیقت اس طرح سے بعض چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں۔ یہ ضمن گفتگو تھی صلوات بر محمد و